ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ماہ ربیع الاول کے مہینے کا آغاز ہو چکا ہے۔ میڈیا پر، سوشل میڈیا پر مبارکباد کے سلسلے جاری و ساری ہیں، اور ساتھ ساتھ اس پیغام کو بھی عام کیا جا رہا ہے کہ جس نے سب سے پہلے ماہ مبارک کی اطلاع دی یا ماہ مبارک کا میسج کیا تو وہ ان خوش نصیبوں میں سے ہوگا کہ جن کا شمار اللہ رب العالمین نے جنتیوں کے ساتھ کیا ہے۔ اور اس پیغام کو، اس میسج کو نہ پھیلانے والا، فارورڈ نہ کرنے والا خسارے میں ہوگا، نقصان میں ہوگا۔ ایک آدمی نے اس پیغام کو سب سے پہلے لوگوں تک فارورڈ کیا تو وہ راتوں رات کروڑ پتی بن گیا، اور دوسرے آدمی نے اس میسج کو معمولی سمجھ کر ڈیلیٹ کیا تو وہ کنگال ہو گیا، انتہائی نقصان اسے اٹھانا پڑا۔ اس قسم کی باتیں اس ماہ مقدس کے حوالے سے میڈیا اور سوشل میڈیا کی زینت بنی ہوئی ہیں۔ تو سب سے پہلے قابل احترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، میں اس بات کا اور اس پیغام کا اور اس میسج کا سدباب کرتے ہوئے آپ تمام احباب سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جتنے بھی ماہ ہیں، چاہے وہ ماہ رمضان ہو یا پھر وہ ماہ محرم ہو یا کوئی بھی 12 مہینوں میں سے کوئی بھی مہینہ ہو، ان مہینوں کی مبارکباد دینا یا پھر ان مہینوں کی مبارکباد نہ دینا، اس پیغام سے انسان نہ تو جنتی بنتا ہے اور نہ ہی جہنمی بنتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو اس ماہ کی مبارکباد دے گا تو وہ کروڑ پتی بنے گا، اور جو اس ماہ کی مبارکباد نہیں دے گا تو وہ کنگال ہوگا۔ ایسی کوئی چیز دور دور تک دین ابراہیم میں نہیں پائی جاتی ہے۔ البتہ یہ ماہ مبارک انتہائی خوشی کا مہینہ ہے، لیکن خوشی کے ساتھ ساتھ یہ مہینہ انتہائی غم کا مہینہ ہے، اور مومنوں کے دلوں کو اور مسلمانوں کی حالتوں کو تبدیل کرنے والا رنج اور غم پر مبنی یہ مہینہ ہے۔ جہاں پر خوشی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ مہینہ جو ہے وہ غم کا بھی ہے۔ بجائے میں اس مہینے کی خوشی کو چھیڑوں یا پھر کسی غم کی تار کو ہلاؤں، میں ڈائریکٹ اللہ رب العالمین کے قرآن سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ٹٹولنے کی کوشش کروں گا، تاکہ میرا بیان کرنا اور آپ تمام احباب کا سننا کسی حد تک فائدہ مند ثابت ہو سکے۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العالمین قرآن مجید کے 3 پارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ کہ اللہ رب العالمین نے ایک نہیں، دو نہیں، کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام اس دنیا کے اندر مبعوث کیے، اور ان تمام انبیاء کرام کے آنے کا مقصد صرف اور صرف ایک ہی تھا۔ وہ مقصد یہ تھا کہ لوگوں کی غلامی سے نکال کر ایک اللہ کی غلامی کے سپرد کرنا تھا۔ اور ان تمام رسول، یہ تمام انبیاء مقام کے اعتبار سے اور فضیلتوں کے اعتبار سے ایک دوسرے سے کم اور زیادہ کا درجہ رکھتے ہیں، اور یہ تقسیم نہ کسی امام کی ہے نہ ہی کسی محدث کی ہے، بلکہ اس تقسیم کو کرنے والا اور کوئی نہیں، اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ کیونکہ اللہ نے خود یہ بات ارشاد فرمائی کہ بعض رسول بعض کے مقابلے کے اندر کچھ کمی اور کچھ اضافے کا درجہ رکھتے ہیں فضیلت کے اعتبار سے۔ لیکن قابل احترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام انبیاء کرام میں سے سب سے زیادہ افضل اور عرفہ اور سب سے زیادہ حیثیت اور فضیلت کے اعتبار سے اگر اللہ نے کسی کو چنا ہے تو وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا ہے۔ اور اس کی ایک مثال قرآن مجید میں ملتی ہے
سورہ طٰہٰ کے اندر کہ جب اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اے موسیٰ تم کوہ طور پہ تشریف لے کر آؤ، میں تمہیں تورات سے نوازنا چاہتا ہوں، کتاب سے نوازنا چاہتا ہوں، تو موسیٰ علیہ السلام نے جب اس خبر کو سنا تو سننے کے ساتھ اپنی قوم کو چھوڑ کر اللہ رب العالمین کی طرف لپکے۔ یہ بیان سورہ طٰہٰ کے اندر موجود ہے، اور جب اللہ رب العالمین نے موسیٰ کی اس ادا کو دیکھا تو سوال کیا وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ یہ بتاؤ کہ اپنی قوم کو چھوڑ کر اس طرح دوڑتے ہوئے اور بھاگتے ہوئے میرے پاس آنے کی وجہ کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کا جواب کیا تھا؟ قَالَ هُمْ أُولَٰئِ عَلَىٰ أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَىٰ۔ یا الہ العالمین، اپنی قوم کو چھوڑنا اور جلدی اور بھاگ کر آپ کے پاس آنے کی جو وجہ ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ تاکہ تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ یا اللہ، جلدی اس لیے آیا ہوں تاکہ تو مجھ سے راضی ہو جائے، تیری خوشنودی حاصل ہو جائے، اس وجہ سے جلدی آیا ہوں۔ یہ سن کر آپ خوش ہو جائیں گے کہ ایک طرف حضرت موسیٰ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے دوڑ لگا رہا ہے، اور دوسری طرف آپ کا قرآن کہتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ مجھے قسم ہے چمکتے ہوئے سورج کی، اور مجھے قسم ہے رات کی تاریخی کی، میں نے آپ کو تنہا نہیں چھوڑا ہے، آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے۔ موسیٰ نے کہا جلدی آنے کی وجہ یہ ہے تاکہ تو مجھ سے راضی ہو جائے، اور آپ کے نبی کریم کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محمد الرسول اللہ، ہم آپ کو اتنا نوازیں گے کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے۔ ایک یہ مقام جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو انتہائی مرتبے کے ساتھ نوازا ہے۔ جب حضرت موسیٰ کوہ طور پر پہنچے تو اللہ رب العالمین کا پیغام آتا ہے کہ اپنی چپلوں کو اتارو، فَاخْلَعْنَ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ، اے موسیٰ تم انتہائی مقدس ترین وادی پر کھڑے ہو، لہٰذا اپنی چپلوں کو اتارو اور آگے بڑھو۔ انی انا ربک، بے شک میں تمہارا رب ہوں، اور اپنی چپلوں کو اتارو۔ کیا ہوا؟ اور اپنے رب کی طرف لپکو۔ لیکن بات جب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آتی ہے تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے سینے کو روشن کر دیا ہے، آپ کی گرہ کو ہم نے کھول دیا ہے، آپ کے دشمنوں کو نامراد کر دیا ہے، اور ہم نے آپ کے ذکر کو، آپ کی بات کو، آپ کے کردار کو بلند کر دیا ہے۔ اور جب بات سفر معراج کی آتی ہے تو اللہ کے حبیب علیہ السلام پر کسی بھی قسم کی کوئی پابندی عائد نہیں کی جاتی کہ آپ اپنی چپلوں کو اتاریں یا پھر فلاں لباس پہنے، نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین اپنے پیارے حبیب کو جوتیوں سمیت جو ہے وہ جنت کی سیر کرواتے ہیں۔ اس جنت کی سیر کے حوالے سے ایک بات اور میرے ذہن میں آئی جس کا فائدہ آپ تمام احباب کو ضروری طور پر ہوگا۔ وہ بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر ہم عزت، مرتبہ، رتبہ ہر کسی کو نہیں دیتے ہیں، بلکہ اگلے بندے کی پرسنالٹی کے اعتبار سے، اس کی شہرت، دولت، طاقت کے اعتبار سے ہم اسے عزت فراہم کرتے ہیں۔ جو بندہ جس نیچر کا ہوتا ہے، جس طبیعت کا ہوتا ہے، جس کیٹیگری کا ہوتا ہے، ہم اس کے مطابق اس کو عزت فراہم کرتے ہیں۔ اگر کوئی سیٹھ صاحب ملے تو اس سے ملنے کا انداز الگ ہوتا ہے، کوئی مزدور ملے تو اس سے ملنے کا انداز الگ ہوتا ہے،
کوئی VIP ملے تو اس سے ملنے کا انداز الگ ہوتا ہے، اور اگر کوئی کمزور اور ادنا قسم کا آدمی ملے تو اس سے ملنے کا انداز الگ ہوتا ہے۔ میں ہرگز یہ نہیں کہنا چاہتا کہ یہ تعلیم اور یہ تفریق والا معاملہ اسلام کی تعلیمات میں سے ہے، قطعی طور پر نہیں، بلکہ ان تمام اونچ اور نیچ کو اور اس انداز فرق کو کا قلع کما اللہ رب العالمین نے سورہ حجرات کی ایک آیت کے اندر کیا ہے، اور اس کی ایک انتہائی اہم مثال اللہ رب العالمین نے عطا کی ہے۔ سفر معراج کے دوران جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت کے اندر تھے اور جبرائیل امین اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے، اس واقعے کو سننے کے بعد جتنے بھی VIPs ہیں اور جتنے بھی یعنی کہ بڑے بڑے جو عہدوں پر فائز ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم رتبے کے اعتبار سے یا پھر شہرت کے اعتبار سے یا پھر ہم کسی اور اعتبار سے بہت زیادہ اعلیٰ قسم کے ہیں اور لوگ ہمیں جھک کر ملیں، تو اللہ رب العالمین نے اس واقعے سے ان کے تمام اس غرور کو خاک میں ملا دیا۔ آسان لفظوں میں یہ ہے کہ اسلام کے اندر اور اللہ کے نبی کی تعلیم کے اندر کسی چھوٹے اور بڑے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کسی گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر، عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کوئی امیر آدمی یہ نہ سوچے کہ غریب اس سے جھک کر ملے یا پھر اس کے پاؤں کو ہاتھ لگائے۔ اس واقعے کے زمرے میں جب اللہ کے حبیب علیہ السلام جنت کے بالا خانوں میں تھے اور سیر و تفریح جاری تھی، تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمحے کے لیے رکے اور سوال کیا کہ جبرائیل، جنت کے اندر میرے اور تمہارے علاوہ کوئی تیسرا بندہ موجود ہے؟ کہا کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں میرے اور آپ کے علاوہ تیسرا کوئی بندہ موجود نہیں ہے۔ جو لوگ بیچارے کمظرفی کا شکار ہیں، مایوسی کا شکار ہیں، نا امیدی کا شکار ہیں کہ پیسہ نہیں ہے، دولت نہیں ہے، شہرت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، اور بڑی بڑی اونچی اونچی گاڑیاں اور بلڈنگوں کو دیکھ کر اور لوگوں کی شہرتوں کو، لوگوں کے مالوں کو دیکھ کر حرص اور تمنائیں، آرزوئیں اپنے دل میں پیدا کرتے ہیں، اسپیشلی جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے اس بیان کو لازمی سنیں۔ سوال کیا جنت میں کون ہے؟ کہا کہ میں اور آپ ہیں، تیسرا تو کوئی نہیں ہے۔ کہا کہ نہیں، تیسرا بندہ موجود ہے، میں اس تیسرے بندے کی قدموں کی آہٹ کو محسوس کر رہا ہوں۔ پوچھتے پھر پتہ چلا کہ وہ تیسرا بندہ کون ہے، تو کہا کہ وہ تیسرا بندہ وہ آدمی ہے کہ جس سے لوگ بات کرنا ہی پسند نہیں کرتے ہیں، جس کو لوگ اپنی محفل میں بٹھانا پسند نہیں کرتے ہیں۔ اگر وہ بندہ کسی کی محفل میں آ جائے تو محفل کا مزہ اور ذائقہ کرکرا ہو جاتا ہے، جسے لوگ معیوب سمجھتے ہیں ہر لحاظ سے۔ کہا کہ یہ وہ کالا بلال ہے جو چلتا دنیا پر ہے اور اس کی آہٹ اللہ پاک جنت میں سنائی دیتی۔ واپس آئے، پوچھا کہ بلال کیا معاملہ ہے، کون سا عمل کرتے ہو بھائی؟ اللہ نے جس کی وجہ سے تمہیں یہ انعام اور اکرام سے نوازا ہے۔ حضرت بلال فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، کہا کہ جب بھی وضو کرتا ہوں 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد ادا کرتا ہوں، تحیۃ الوضو پڑھتا ہوں۔ ممکن ہے کہ اللہ پاک نے اس عمل کی وجہ سے اسے یہ مقام اور رتبہ عطا کیا۔ اور پھر قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اے لوگو، تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے وجود بخشا ہے اور تمہارے درمیان تفریق پیدا کی گئی ہے، رنگ کی، نسل کی، کوئی گورا ہے تو کوئی کالا ہے، کوئی سانولا ہے تو کوئی کس قسم کا ہے، لیکن نہ گورے کو کالے پر فوقیت ہے، نہ کالے کو گورے پر فوقیت ہے، نہ کسی عربی کو اجمی پر، نہ کسی اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت نہیں ہے۔ اگر ان تمام لوگوں میں سے جو سب سے زیادہ تقوی دار ہے، جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، جو سب سے زیادہ گناہوں کو چھوڑنے والا ہے، اب وہ چاہے گورا ہو یا کالا ہو
وہ چھوٹا ہو یا وہ بڑا ہو، وہ عربی ہو یا عجمی ہو، اللہ رب العالمین کی نظر میں اس کی بہت بڑی، بہت زیادہ قدر و قیمت ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال، جیسے کہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے آپ کو بتایا کہ وہ رنگت کے اعتبار سے کالے تھے، اور اس کالے رنگ کو معیوب سمجھا جاتا تھا، لوگ آپ سے بات نہیں کرتے تھے، اور اوپر سے پھر غلام بھی تھے، آزاد بھی نہیں تھے، مالی پوزیشن انتہائی ڈاؤن تھی، کوئی پراپرٹی بھی نہیں تھی، تو اس لحاظ سے لوگ ان سے بات چیت نہیں کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، اچھا، یہ تمام چیزیں ذہن میں رکھیں، اور اس کے ساتھ ابو لہب جو دولت اور شہرت کے اعتبار سے بہت ہائی کلاس پر تھا، اس دور کے وی آئی پیز ان سے ملنے کے لیے باقاعدہ اپوائنٹمنٹ لیتے تھے، اور اپنی مجلس کے اندر ابو لہب کو بلانے پر فخر محسوس کرتے تھے کہ یہ بندہ ہماری مجلس کے اندر آئے۔ اللہ رب العالمین کی نظر میں اللہ نے کیا فرمایا؟ آیت نہیں بلکہ اللہ رب العالمین نے پوری صورت نازل کی کہ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ ابو لہب کا اسٹیٹس، اس کا مال، اس کی شہرت، اس کی دولت، اس کی طاقت، اس کا وی آئی پی ہونا اللہ رب العالمین کے ہاں کوئی کام نہیں آیا۔ اللہ رب العالمین کے ہاں اللہ نے جس چیز کو اہمیت دی وہ ہے آپ کا تقوی، آپ کی پرہیزگاری، آپ کا گناہوں سے بچنا، آپ کی عبادت، آپ کی نیک دلی، آپ کا اخلاص، ان تمام چیزوں کی ویلیو اللہ رب العالمین کی نظر میں ہے۔ اس لیے اللہ نے بلال اور ابو لہب کی مثال عطا کی ہے۔ تو جب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج پر بلایا گیا تو آپ کے اوپر کوئی پابندی عائد نہیں کی گئی۔ تو اس قرآن مجید کی آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام مقام اور فضیلت کے اعتبار سے باقی تمام انبیاؤں سے افضل ہیں، آگے ہیں۔ ماہ ربیع الاول کا آغاز ہو چکا ہے، ہم اس ماہ کو کس طرح سیلیبریٹ کرتے ہیں وہ آپ کو اچھی طریقے سے پتہ ہے۔ اس ماہ کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش ہے، اور آپ کی پیدائش کو ہم جو سیلیبریٹ کرتے ہیں وہ ڈھول کی تھاپ پر کرتے ہیں، رقص کے ذریعے کرتے ہیں، ناچ گانوں کے ذریعے سے کرتے ہیں، اور جلسے جلوس کے ذریعے سے کرتے ہیں۔ اب ان تمام کاموں کے اندر ہماری نمازیں بھی ضائع ہوتی ہیں، اور دیگر جو عبادات ہیں انسان اس سے بھی جو ہے وہ لاپرواہ ہو جاتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ماہ ربیع الاول کا مہینہ زندگی میں پہلی دفعہ آج ہوا ہے، بلکہ آج سے پہلے بھی اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے دور کے اندر بھی ماہ مقدس کا مہینہ آتا رہا ہے، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایسا کوئی بھی طرز عمل نہیں اپنایا جو آج ہم لوگ جس طرح ماہ ربیع الاول کو مناتے ہیں، یعنی کہ رقص کرنا، ڈھول بجانا، ناچنا، گانا، اور اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہیں، آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ ماہ ربیع الاول جب تک اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں رہا، آپ اس ماہ کو ایسے ہی گزارتے رہے جس طرح محرم سفر کو گزارتے رہے یا دیگر مہینوں کو گزارتے رہے۔ اس ماہ کے اندر کوئی اسپیشلی عمل یا پھر کوئی اسپیشلی کام اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے، لیکن جب اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کا وصال ہوتا ہے، وصال ہم انتقال تو نہیں بول سکتے کیونکہ بیعت بھی ہوگی، اور نہ ہی لفظ میت کا استعمال کر سکتے ہیں اللہ کے نبی کے لیے کہ وہ فوت ہو گئے ہیں۔ بڑی سنجیدگی کے ساتھ اللہ کے نبی کا جب وصال ہو گیا، انتقال کہنا بھی باعث توہین ہے، اور لفظ میت کا استعمال کرنا بھی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے توہین ہے، تو لہذا یہ لفظ اللہ کے نبی کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ جو کرتا ہے تو وہ گستاخ رسول ہے، اور
گستاخ رسول کی ایک ہی سزا ہے، سر تن سے جدا ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا انتقال ہو گیا تو یہ گستاخی ہوگی، اگر یہی لفظ اللہ کہے تو؟ اگر میں یہ کہوں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر موت طاری ہوگی تو گستاخی ہوگی، اگر یہی لفظ اللہ کہے تو؟ قرآن سے پوچھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِهِ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے کسی بھی بشر کو، کسی بھی انسان کو ہمیشگی والی زندگی عطا نہیں کی ہے۔ آپ سے پہلے جتنے بھی نبی آئے ہیں، جتنے بھی رسول آئے ہیں، جتنے بھی انسان آئے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ان کے لیے ہمیشگی والی زندگی ہے اور وہ قیامت تک زندہ رہیں گے، نہیں، بلکہ آپ سے پہلے بھی لوگوں پر موت آتی رہی ہے، اور اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر بھی موت آئے گی۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ۔ اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کے اوپر موت طاری ہو جاتی ہے، یا پھر آپ کو او قتلا، یا پھر آپ کو قتل کر دیا جاتا ہے، یہاں پر لفظ موت کا بھی استعمال ہے اور لفظ قتل کا بھی استعمال ہے، تو گستاخ کون ہوا؟ میں ہوا یا پھر نعوذ باللہ اللہ ہوا؟ جبکہ یہی لفظ اللہ رب العالمین نے اپنے سب سے برگزیدہ، اپنے سب سے پیارے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کی کہ پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام، اگر آپ کے اوپر موت طاری ہو جاتی ہے یا پھر آپ کو قتل کر دیا جاتا ہے، تو کیا یہ صحابہ کرام جو ہدایت کی روشنی سے مالا مال ہیں دوبارہ جہالت کی طرف پلٹ جائیں گے؟ کیا یہ دوبارہ اندھیروں کی طرف لوٹ جائیں گے اگر آپ اس دنیا فانی سے رخصت ہو جاتے ہیں تو؟ اور دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ۔ اے اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام، آپ کے اوپر بھی موت طاری ہوگی اور ان کے اوپر بھی موت طاری ہوگی۔ جب یہ مریں گے تو ان کو پتہ چلے گا کہ مرنا کیا ہوتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، لفظ میت کا استعمال کرنا، یہ لفظ موت کا استعمال کرنا، یہ معیوب نہیں ہے، یہ گستاخی والا لفظ نہیں ہے، یہ بے ادبی والا لفظ نہیں ہے۔ اگر یہ گستاخی والا لفظ ہوتا، ایک بات اور ذرا ذہن میں بٹھائیں، اگر یہ گستاخی والا لفظ ہوتا تو اللہ رب العالمین قرآن مجید میں جگہ جگہ پر اس لفظ کا کیوں استعمال کرتے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب۔ تم موت سے بھاگتے ہو، موت تمہارے پیچھے بھاگتی ہے، ان قریب موت تم سے ملاقات کر کے رہے گی۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں پر بھی ہو موت نے تمہیں آ کر اچک لینا ہے۔ تو لفظ موت کا استعمال کرنا یا پھر لفظ میت کا استعمال کرنا، یہ لفظ معیوب نہیں ہے، یہ لفظ بے ادبی والا نہیں ہے، یہ لفظ گستاخی والا نہیں ہے، کیونکہ یہی لفظ اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب اور دیگر انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے کیا ہے۔ اللہ کے بعد جو سب سے زیادہ اللہ کے رسول کو چاہنے والا اگر کوئی ہے تو وہ جناب محمد اور جناب ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور اتفاق دیکھیے کہ اسی لفظ کا استعمال حضرت ابو بکر صدیق نے بھی اپنی زندگی کے اندر کیا۔ جب اللہ کے نبی کا انتقال ہوا اور اللہ کے نبی کے پاس ابو بکر صدیق آئے، آپ کے پیشانی کا بوسہ لیا، بوسہ لینے کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ نے جو موت آپ کو دینی تھی وہ عطا کر دی، اس کے بعد دوبارہ آپ کے اوپر کوئی موت طاری نہیں ہوگی۔ لوگوں کے درمیان میں آئے اور آ کر کہتے ہیں من کان منکم یعبد محمدًا فإن محمدًا قد مات۔ یہاں پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے جو لفظ استعمال کیا وہ لفظ موت کا استعمال کیا، مات، اللہ کے نبی کا انتقال ہو چکا ہے۔ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے نبی جو عبادت اللہ کے نبی کی کیا کرتا تھا تو وہ جان لے کہ اللہ کے نبی کے اوپر موت
طاری ہو گئی ہے۔ تو موت کا لفظ بے ادبی والا نہیں ہے، گستاخی والا نہیں ہے، یہ بلکہ یہ وصال کہاں سے آیا ہے؟ وصال ہو گیا جی، وصال لفظ کوئی نہیں ہے، لفظ انتقال یا پھر لفظ موت جس کا تذکرہ قرآن مجید نے جگہ جگہ پر کیا۔ اسی ماہ مقدس کے اندر جس کو ہم ڈھول اور رقص میں گزارتے ہیں، جب یہ مہینہ صحابہ کرام پر ٹوٹا تو لوگوں کا عالم یہ تھا، صحابہ کرام یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے سینوں کے اوپر احد پہاڑ کو بھی لا کے رکھ دیا جاتا تو ہمارا سینہ اتنا مچلا ہوا اور اتنا مسلا ہوا اور اتنا متلا ہوا نہ دکھائی دیتا جتنا محمد کی جدائی سے دکھائی دے رہا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا کے سارے غم ایک طرف رکھ دیے جائیں اور کملی والے کا غم جو ہے وہ ایک طرف رکھ دیا جائے، یہ غم سب پر بھاری ہو جائے گا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی کی وفات کے بعد اذان کہنا چھوڑ دی۔ پوچھا گیا کہ بلال اذان کیوں نہیں دیتے ہو؟ کہا کہ آپ اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ کر میں کس کے چہرے کی طرف دیکھوں گا؟ آج محمد کا چہرہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، اتنا جاندیدہ آدمی، اتنا دلیر انسان، جب ان گلیوں میں گزرتا تھا جہاں سے اللہ کے نبی کے ساتھ گزر ہوا کرتا تھا، تو صحابہ کہتے ہیں کہ جب ان کو ہم تنہا وہاں سے گزرتا ہوا دیکھتے تو ایسے روتے تھے جس طرح جو ہے نا وہ ہانڈی کے اوپر کوئی چیز پک رہی ہے، بدک بدک کے روتے تھے کہ آج اللہ کے نبی ہمارے درمیان موجود نہیں ہے اور میں ان گلیوں سے گزر رہا ہوں۔ اشک بار ہو جاتے تھے، رو رو کے برا حال ہو جایا کرتا تھا اسی ماہ مقدس کے اندر جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے رخصت ہوئے۔ پیارے بھائیوں، اختلاف اس بات پر نہیں ہے کہ 9 کو پیدا ہوئے یا پھر 9 کو آپ کا انتقال ہوا یا پھر 19 کو ہوا، اس میں نہ ہم جاتے ہیں اور نہ جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمیشہ اس بات کو ذہن میں رکھیے، قبر میں 3 سوال ہیں، چوتھا نہیں ہے، اور آخرت میں بھی آپ سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے حوالے سے، آپ کے عمل کے حوالے سے پوچھا جائے گا، نہ یہ پوچھا جائے گا کہ اللہ کے نبی کی تاریخ پیدائش کیا ہے اور تاریخ وفات کیا ہے۔ اب آئے دن میڈیا پر اسی قسم کی بحث و مباحثہ چل رہی ہے، ایک کہتا ہے کہ نبی جو ہے وہ پیر کو پیدا ہوئے 9 کو، دوسرا کہتا ہے نہیں بھی 12 کو پیدا ہوئے، 12 کو وفات ہوئی۔ تو یہ بحث نہیں ہے اس موضوع پر، اور نہ ہمیں اس بحث پر پڑھنا چاہیے، بلکہ ہمیں یہ جانچنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہمارے لیے مبعوث کیا گیا، ہم نے ان کی سیرت کو کتنا اپنایا، ان کے طریقہ کار کو کتنا اپنایا، ہمارے روزمرہ زندگی کے اندر روزمرہ معمول کے جو کام ہیں اس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا کتنا پہلو ہے کہ ہم کتنا سیرت پر عمل کرتے ہیں، اور اسی چیز کے حوالے سے قرآن مجید نے بیان کیا ہے سورہ احزاب کے اندر، اور قیامت کے دن اسی حوالے سے پوچھا جائے گا۔ آج کی پوری تقریر کا لب لباب اور خلاصہ کلام یہ ہے۔ قابل احترام دوستو، بزرگوں، بھائیوں، اللہ رب العالمین کا قرآن مجید میں فرمان کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ، ہم نے رسول کو تمہارے لیے بہترین نمونہ آئیڈل بنا کر بھیجا ہے، اور اسی کے بارے میں تم سے پوچھ گچھ کی جائے گی، نہ کہ تم سے یہ پوچھا جائے گا کہ نبی کی وفات کیا ہے اور پیدائش کیا ہے، بلکہ تم سے تمہارے اعمال کے متعلق اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کے مطابق تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی زندگی کو ان کے مطابق کتنا ڈھالا اور تم کتنے اس چیز کے نافرمان رہے۔ تو لہذا بجائے ڈول دھماکوں کے، رقص کرنے کے اور اوٹ پٹان حرکتیں کرنے کے، حیرت ہے یار، منہ میں گٹکا ہے، پان ہے، ہاتھوں میں سرگٹ ہے، لبیک یا رسول اللہ، جشن آمد رسول مرحبا، بھائی کیا ہے یہ؟ سراسر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہے، بے ادبی ہے۔ مدینہ منورہ کے اور مکہ کے رول ماڈل بنا کر ان کے سامنے ناچ گانا کرنا، اچھلنا کودنا، لبیک یا رسول اللہ، جشن آمد رسول مرحبا، بھائی نہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔